اب یہاں تک تبلیغ مکمل ہوئی۔ پھر کہا یا صاحبی السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، اما احدکما، رہا تم دونوں میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرا، تو وہ اپنے آقا کو، رب کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ جو اس کا ماسٹر ہے۔ غلام کے آقا کو رب کہا جاتا تھا اس وقت، لیکن ہماری شریعت میں اس کو منع کر دیا گیا۔ رب کا لفظ اب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو کہا تم دونوں میں سے ایک پلائے گا اپنے آقا کو شراب، تم میں سے ایک اپنی ڈیوٹی پر واپس چلا جائے گا، لیکن نام نہیں بتایا کہ کون پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور تم میں سے دوسرے کو سولی چڑھایا جائے گا، کھائیں گے اس کے سر میں سے پرندے۔ یعنی جب سولی چڑھا دیا جائے گا تو پرندے اس کی کھوپڑی کو نوچیں گے اور اس میں سے کھائیں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو کک تھا نا، وہ واقعی میں قتل کی سازش میں ملوث تھا۔ ساقی پر، جو شراب پلانے والا تھا، اس پر الزام تھا، وہ شامل نہیں ہوا تھا قتل کی سازش میں۔ تو شراب پلانے والا رہا ہو جائے گا۔ قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہ تَسْتَفْتِیَانِ، فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا، جو تم جواب مانگتے تھے نا، جو تم تعبیر مانگ رہے تھے، اس کا فیصلہ ہو چکا۔ بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا، ہم تو بس آپ کو ایسے ہی ٹیسٹ کر رہے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب جو تم نے پوچھا ہے نا، اس کے مطابق ہو کر ہی رہے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی خواب نہ آیا ہو اور وہ جھوٹ بولے تو یہ جھوٹ گنا جاتا ہے، اور اگر اس کی تعبیر کوئی دے دے تو ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، اور کہا اس کو، کس کو؟ جس کے بارے میں اس نے یقین کیا تھا۔ یہاں ظنّ کا معنی گمان ہے، مگر جب آگے انا آ گیا نا تو یہ معنی یقین میں بدل جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو جس پر یقین تھا نا کہ وہ رہا کر دیا جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا اذکرنی عند ربک، ذکر کرنا میرا اپنے آقا سے، اپنے بادشاہ کے پاس جب تم جاؤ گے نا تو میرا ذکر کر دینا کہ اس طرح ایک بے گناہ آدمی پڑا ہے جیل کے اندر۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، تو بھلا دیا شیطان نے، ذکر ربہ، ذکر کرنا اپنے آقا سے۔ اب یہ بات یہاں پر مختصر بیان کی گئی ہے کہ جب وہ رہا ہو گیا، انسان کے جب اچھے دن آتے ہیں نا تو پھر پرانا وقت انسان بھول جاتا ہے کہ مجھ پر کیا گزری تھی۔ اب جب یہ رہا ہو گیا تو اس کی زندگی کے اچھے دن آ گئے۔ اس کو کہاں یاد کہ یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں کیا کہا تھا؟ بھلا دیا اس کو شیطان نے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھول جانا بھی نا شیطان کی ایک چال ہوتی ہے، اس کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح بعض اوقات اہم چیزیں انسان کو بھول جاتی ہیں، یہ سب شیطان کی چالوں میں سے ہے۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ، تو رہا وہ قید خانے میں چند اور سال۔ اس نے باہر جا کر بادشاہ سے ذکر ہی نہیں کیا، بھول گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے اذن بھی تھا، اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا نا۔ اچھا، اب یوسف علیہ السلام نے بجائے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے، انہوں نے یہ کہا کہ اپنے بادشاہ سے جا کر میرا ذکر کر دینا کہ وہ مجھے یہاں سے نکلوا دے۔ اب عام انسانوں کے لیے یہ بات کرنا غلط نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سبب اختیار کر سکتے ہیں، کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں میرا کام کر دینا، لیکن پیغمبروں کا مقام چونکہ اتنا بلند ہے کہ ان کا کسی انسان کے ساتھ توقع رکھنا کہ وہ مجھے رہائی دلوائے گا، یہ پھر ایک خطا شمار ہو جاتی ہے۔ اس پر ایک روایت بھی ہے، اللہ تعالیٰ میرے بھائی یوسف علیہ السلام پر رحم کرے، اگر وہ ایک انسان سے اذکرنی عند ربک نہ کہتے تو جیل کے اندر اتنی طویل مدت نہ رہنا پڑتا ان کو۔ یہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ اس بات کی وجہ سے اتنا لمبا عرصہ رہے وہ جیل میں۔ پھر ایک اور تفسیر بھی آتی ہے اس بارے میں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے یوسف علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ نے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تجھے کنویں کی تکلیف سے کس نے نجات دی؟ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ نے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجھے خواب کی تعبیر کرنا کس نے سکھائی؟ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ نے۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چھوٹے بڑے گناہ کا رخ کس نے تیری طرف سے پھیر دیا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تو نے اپنی جیسے آدمی سے کیسے سفارش کی اور درخواست کی؟ اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے 7 سال یوسف علیہ السلام اور جیل میں رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کا وقت مقرر ہے نا۔ یوسف علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا یہی اذن تھا کہ ان کو ابھی اور قید خانے میں رہنا ہے۔
اگر شیطان نے بھلوا بھی دیا تھا تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو یاد کرا دیتا، لیکن آگے آئے گا بھی کہ جیسے پھر بادشاہ کو خواب آیا تو یہ خواب بادشاہ کو چند سال پہلے بھی آ سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اور نکھارنا تھا بھی، اور مضبوط کرنا تھا، یہ ان کا امتحان تھا۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے۔ اب کئی سال گزر گئے، بضع سنین گزر گئے، اب آگے سین جلدی جلدی چینج ہو رہے ہیں۔ اتنے سالوں کے بعد ایک دن بادشاہ نے کہا اپنے دربار میں، انی ارا 7 بقرات، میں دیکھتا ہوں 7 گائے۔ یہ اب خواب دیکھیں بادشاہ نے دیکھا، سمان موٹی ہیں، یأکلہن کھا رہی ہیں انہیں، 7 عجاف 7 دبلی گائیں، و7 سنبلات خضر اور 7 بالیاں سبز، وأخرى یابسات اور دوسری خشک۔ یہ جو سوکھی خشک ہیں یہ سبز پر لپٹ گئی ہیں، اب دبلی گائیں موٹیوں کو کھا رہی ہیں۔ عجیب سا خواب تھا۔ یا ایھا الملأ، اے اہل دربار، میرے سرداروں، افتونی فی الرؤیا، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو۔ اب بادشاہ یہ مشرک تھا مگر خواب اس نے سچا دیکھا، اسے پتہ چلتا ہے کہ کسی کا بھی خواب سچا ہو سکتا ہے، تو اب اس کی تعبیر پوچھی۔ قالوا، انہوں نے کہا، اب ان کو کہاں خواب کی تعبیروں کا پتہ تھا، اضغاث احلام، یہ ایسے ہی بکھرا ہوا خواب ہے، کوئی معنی اس کا نہیں ہے۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، ویسے بھی ہمیں خوابوں کے بارے میں علم نہیں ہے، نہ ہی ہم اس کی تعبیر کے کوئی ماہر ہیں۔ اب جب شراب پینے والے ساقی نے یہ سنا جو رہا ہوا تھا تو اس نے کہا، وقال الذی نجا منہما، اور کہا جس نے نجات پائی تھی دونوں قیدیوں میں سے، وادکر بعد امت، اور اس نے یاد کیا ایک زمانے بعد، ایک لمبا عرصہ گزر گیا تھا، کم از کم 7 سال تو گزرے ہی گزرے تھے۔ اب اس کو یاد آیا، انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، آپ مجھے ذرا بھیجیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی تعبیر۔ اب اس نے یہ نہیں کہا کہ ایک آدمی تھا وہ میرے ساتھ قید خانے میں رہا تھا، کچھ نہیں کہا، بس کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ذرا مجھے اجازت دیں، مجھے جانے دیں، میں آپ کو پھر بتاتا ہوں۔ اچھا اب اتنا زمانہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ کا اب اذن ہوا تو یوسف علیہ السلام کو اب وہاں سے نکلوانا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے خواب بھی دکھایا اور ساقی کو بھی یاد کرا دیا۔ نکالنا تھا نا تو سبب بھی بن گئے، حالانکہ یوسف علیہ السلام نے تو اس کو کہا تھا کہ میرا ذکر کرنا اپنے بادشاہ سے، سبب تو انہوں نے اختیار کیا مگر اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں تھا، ہر کام کا وقت مقرر ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے ہیں، مگر جب تک اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا، آزمائش تھی ان کی، اور انبیاء کی آزمائشیں بہت سخت ہوا کرتی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر سین پھر چینج ہو رہا ہے، اس ساقی نے کہا آپ مجھے بھیجیں۔ اب وہ بادشاہ اتنا ڈیسپریٹ تھا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب جب یہ ساقی جیل آیا، نہ حال احوال پوچھا، نہ کوئی ایکسکیوز کہ میں تو بھول ہی گیا تھا آپ کا ذکر کرنا، کچھ بھی نہیں۔ کہا یوسف ایھا الصدیق، اے سچے آدمی یوسف، میرے دوست یوسف۔ آگے فوراً پوچھا، افتنا فی 7 بقرات، آپ مجھے بتائیں 7 بقرات، 7 گائیں ہیں، سمان موٹی ہیں، یأکلہن 7 عجاف کہ کھا رہی ہیں انہیں 7 دبلی گائیں، و7 سنبلات اور 7 بالیاں ہیں، خضر سبز، وأخرى یابسات اور دوسری خشک، مجھے اس کی تعبیر بتائیں، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوٹوں لوگوں کی طرف۔ یہ نہیں کہا میں بادشاہ کی طرف لوٹوں، یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ خواب بادشاہ نے دیکھا ہے، بلکہ کہا لوگوں کی بھلائی کا کام ہے، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان لیں اس کی تعبیر۔ اور دوسرا معنی یہ کہ یوسف تاکہ لوگوں کو تمہارا پتہ چل جائے کہ تم کتنے علم والے ہو۔ اب سبحان اللہ، جواب کیا ہونا چاہیے تھا یوسف علیہ السلام کا؟ ہم تو بہت نیچے ہیں، بہت نیچے، ہم ہوتے نا تو کیا کہتے، یاد آ گیا اب تمہیں، اب خیال آ گیا ہے تمہیں میرا؟ اچھا وہ جو میں نے تمہیں پہلے کام کہا تھا وہ بات تم نے جا کر کیوں نہیں کہی، میرا کام کیوں نہیں کیا؟ کچھ سنا کر پھر شاید ہم خواب کی تعبیر بتا بھی دیں، مگر اس سے بھی نیچے کا لیول اگر ہوگا نا تو کہیں گے جاؤ نہیں بتانا مجھے تمہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام، یہ ہوتا ہے کریکٹر، کوئی بات ہی نہیں کی، میں نے تمہیں کیا کہا تھا تم نے پوچھا میری بات کی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، تزرعون 7 سنین دأبا، تم اگاؤ گے، کاشت کرو گے 7 سال، متواتر، لگاتار، مسلسل تم 7 سال اگاؤ گے،
یہ جو 7 موٹی گائیں ہیں مطلب یہ 7 سال خوشحالی کے ہیں، تم اس میں اگاؤ گے، خوب بارشیں ہوں گی، خوب فصل اگے گی، اور پھر دبلی گائیں موٹی گائے کو کھائیں گی، مطلب پھر 7 سال بارش کے بغیر ہوں گے، خشک سالی ہوگی جس میں سب غلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ 7 سال پہلے 7 سالوں کو کھا جائیں گے، مطلب کچھ نہیں اگے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اچھا گائیں کی بات یہاں پر کیوں آئی؟ کیونکہ پہلے کاشتکاری کے لیے گائے بیل کا استعمال کرتے تھے نا، تو یہاں پر فوراً حل بھی بتایا کہ کیسے تم اس قحط سالی سے نکل سکتے ہو۔ فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، جو تم کاٹو گے تو چھوڑ دینا اس کو اس کے شیل میں، جو تم فصل کاٹو گے تو ساروں کو نہ نکال دینا بلکہ اس کو اس کے شیل میں باقی رہنے دینا، اس کی بالی سے نہ نکالنا۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ، سوائے تھوڑا سا جو تم کھاؤ، تھوڑا سا نکال لینا، باقی اس کی کورنگ میں ہی اس کو رہنے دینا۔ اس طرح سے وہ پریزرو رہے گا، سارا ہی نکال کر 7 سال میں نہ کھا لینا بلکہ اس کی بالی میں اس کو رہنے دینا، صرف اتنا نکالنا جتنا تم نے کھانا ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی یوسف علیہ السلام کی حکمت تھی کہ انہوں نے حل بھی ساتھ بتا دیا۔ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ 7 شِدَادٌ، پھر اس کے بعد آئیں گے 7 سال سخت قحط کے سال آئیں گے۔ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُ لَهُنَّ، جو 7 سالوں میں تم نے جمع کیا ہوگا نا، پریزرو کرو گے، تو یہ جو سخت 7 سال آئیں گے اس میں یہ سب ختم ہو جائے گا، سب کنزیوم ہو جائے گا۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ، مگر تھوڑا سا جو تم روک کر رکھو گی بیچ کے لیے، تھوڑا سا بچ جائے گا، باقی سب ختم ہو جائے گا۔ 7 سال خوشحالی کے وہ موٹی گائیں ہیں جو خواب میں آئی تھیں، اور 7 سال پتلی گائیں جس میں کوئی فصل نہیں ہوگی، یہ ہو گئے کل کتنے؟ 14 سال۔ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ، اس کے بعد 1 سال آئے گا، فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ، اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارش لوگ دیے جائیں گے، بہت بارش ہوگی، وَفِيهِ يَعْصِرُونَ، اور اس میں خوب نچوڑیں گے، مطلب اتنی خوشحالی ہو جائے گی، اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ کھانے کو بھی ہوگا اور شراب بھی بناؤ گے۔ اب یوسف علیہ السلام کی سمجھداری دیکھیں کہ یہ 1 سال کیسے بتایا، اس لیے کہ قحط سالی اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے بعد پورے سال بارش نہ برسے، تو یوسف علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ قحط سالی کے 7 سال بعد چینج آئے گا۔ اچھا دیکھیں یہ مت بھولیے گا کہ یہ مشرک قوم تھی، یوسف علیہ السلام کو یہ نہیں ہوا کہ اچھا ہے مشرک ہیں مریں، ویسے بھی اللہ کو اور آخرت کو نہیں مانتے تو میں کیوں حل بتاؤں، نہیں، خیر خواہی، لوگوں کی خیر خواہی کہ کسی طرح لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ اب وہ بادشاہ کے پاس تعبیر لے کر چلا گیا، اب بادشاہ نے اسے کہا کہ تمہیں کس نے بتایا؟ ساقی نے کہا کہ فلاں بندہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اس نے بتائی ہے تعبیر۔ اب بادشاہ نے آگے کیا کہا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نیکسٹ ٹائم دیکھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت سٹوری ہے سورہ یوسف کی، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم دیکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔